جدید دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ حدیثیں جو صحیح ہیں ان کو بھی ضعیف کیا جائے، اور ان کو ضعیف کس وجہ سے کرتے ہیں یا انہیں افسانہ کس وجہ سے قرار دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شبہات ہیں جو کہ غیر مسلموں کو لاحق ہوتے ہیں، کچھ دہریوں کو لاحق ہوتے ہیں، کچھ ایسے اشکالات ہیں، کچھ ایسے ڈاؤٹس ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو پیش آتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ صحیح حدیثیں بھی ضعیف کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک نام غامدی صاحب کا بھی آتا ہے۔ غامدی صاحب بخاری کی ہی کچھ حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں کو افسانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غار حرا کا جو واقعہ تھا وہ نعوذ باللہ ایک افسانہ تھا، ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف طاری ہوا ہو پہلی وحی میں، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ کے نام سے کچھ کہا ہو، بلکہ قرآن مجید کی ہی دلیل پیش وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہی پہلی نازل ہوئی سورۃ النجم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے نہیں جھٹلایا اس بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو ایسی کج فہمیوں پر اور ایسی باتوں پر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ بے وفا کہہ دیں اہل حرم تم کو اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی۔ تو یہ شعر غامدی صاحب پر بالکل فٹ آتا ہے کہ جہاں غامدی صاحب ان کے غیر مسلموں کا اشکالات دور کرتے ہوئے صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف کر دیتے ہیں اور افسانہ قرار دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کی آیت کا تعلق ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، تو اس آیت میں خود ہی اس بات کی تصدیق ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ جو تعلیمات اور نبیوں کو دی جاتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے واقعے کی کب تکذیب کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہمیں صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزش طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس روایت سے ہمیں یہ کب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو جھٹلا رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جھٹلایا ہے؟ اگر تو جھٹلایا ہو تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے اور قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو خود اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچ سمجھا ہے، تبھی تو اس طرح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انسانی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ انسانی طبیعت کے ساتھ جب عادت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو انسانی طبیعت اس کو بہت زیادہ ناگوار محسوس کرتی ہے، اور اسی طرح انسانی طبیعت اس کو ایک اچنبھا سا محسوس کرتی ہے، اور انسان کو جب کوئی چیز اچنبھا لگتی ہے یا انسان کو کوئی چیز خوف میں مبتلا کر دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کے جسم سے پسینہ آنے لگتا ہے، اور جب اس کے جسم سے پسینہ آتا ہے تو پھر وہ ایک غیر معمولی چیز ہوتی ہے، ایک اس کے خلاف عادت چیز ہوتی ہے جو کہ دوسروں کو بھی جا کے بتاتا ہے وہ، اور اسے ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہوں اور ایک ڈراؤنا سا آپ کو خواب آئے، اور آپ کو یہ خواب آئے کہ میں جو ہے نا مجھے کوئی سانپ کھا رہا ہے یا مجھے کوئی شیر کھا رہا ہے، تو پھر آپ ایک دم اچانک سے اٹھیں گے، آپ کے جسم پہ پسینہ آیا ہوا ہوگا، اور ایک خلاف عادت جو چیز پیش آئی جو روٹین میں نہیں ہوتی ہے، ایک وہ چیز آپ کے ساتھ پیش آئی تو ظاہر آپ ایک دم گھبرا گئے اور آپ دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو اس بندے نے اس کی تکذیب کہاں سے کی ہے؟ وہ بندہ اسے سچ سمجھ رہا ہے، تبھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ اگر تو اس بندے نے کہا ہو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، تب تو وہ قرآن مجید کے مخالف ہوگا، تب تو وہ دوسری بات کے مخالف ہوگا کہ جو دوسرے بندے نے تصدیق کی ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غامدی صاحب کی جو قرآن مجید کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے نہیں جھٹلایا اس بات کو کہ جو انہوں نے دیکھا ہے، تو یہ تو کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جھٹلایا اس واقعے کو تو نہیں جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جہاں تک غیر مسلموں کے اشکالات ہیں اس سلسلے میں تو وہ ایک الگ بحث ہے، تو اس کو یہاں پر نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو ایک افسانہ جہاں تک قرار دیا گیا صحیح بخاری کو یا صحیح بخاری کی حدیث کو، تو اس کے کچھ اصول طے ہونے چاہیے کہ آپ کس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، کس کو آپ صحیح کہتے ہیں۔ محدثین نے اس کا کرائٹیریا مقرر کیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہی حدیثوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی مرضی میں کوئی حدیث صحیح ہو گئی تو وہ صحیح ہو گئی، جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی وہ افسانہ ہو گئی، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اصولوں کو دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث اصول محدثین پر پوری اتر رہی ہے یا کون سی حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہو رہی ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی جو چین چلی آتی ہے اس چین کو دیکھا جاتا ہے، تب پھر اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو عقل پر نہیں پرکھا جاتا۔
حدیثیں عقل پر پرکھنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کو سلوشن پیش کیا جاتا ہے کہ جو اشکالات غیر مسلموں کو پیش آ رہے ہیں ان کا سلوشن نکالا جائے، نہ یہ کہ آپ کسی صحیح حدیث کو اٹھا کر اس کو افسانہ بنا دیں۔